الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يديكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك لسانك ويسعك بيتك وابك خطيئتك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 28ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جو امام ترمذی نے نقل کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدیکم صدقہ بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو، جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تو مسئلہ پوچھنے سے پہلے صدقہ کرو. ذالک خیر لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزگی کا سبب ہے. فإن لم تجدوا، اگر تم غریب ہو، صدقہ کرنے کے لیے کوئی مالیت نہیں پاتے ہو تو استغفار میں رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے. وہی بندہ مسئلہ پوچھے گا، سرگوشی کرے گا جس کی اہم ضرورت ہوگی. ہوا یہ تھا کہ مجلس میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے اور منافقین زیادہ چلاک تھے، تو سارے قریب آ کے سرگوشیاں شروع کرنے لگ جاتے تھے جس پر ضرورت مند رہ جاتے تھے. اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا کہ نبی سے مسئلہ پوچھنے سے پہلے، سرگوشی کرنے سے پہلے ادب میں سے یہ ہے کہ پہلے صدقہ کرو اور پھر آؤ نبی سے مسئلہ پوچھو، سرگوشی کرو. اب جو سچے مسلمان ہیں ان کے لیے مال خرچ کرنا تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو جانیں خرچ کرنے والے لوگ ہیں. منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ بخیل ہوتا ہے. منافقین پیچھے ہٹ گئے، بلا وجہ تنگ کرنے والے لوگ وہ پیچھے ہٹ گئے، اور جو ضرورت مند تھے وہ سامنے آ گئے. جو ان کی توفیق تھی وہ صدقہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے تھے. فرمایا ذالک خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، صدقہ کرنا ثواب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرو
جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرو، ولو بشق تمرتن، بھلے آدھی کھجور ہی صدقہ دے دو، آدھی کھجور ہی صدقہ کر دو، تب بھی جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو تمہارے لیے صدقہ کرنا بہتر ہے، ثواب ہے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوگی، اور فقیر کا فائدہ ہے، بخل کا علاج ہے۔ مطلوب نہیں ہونا چاہیے، شہرت نیت میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن سخی آدمی کا اچھا تذکرہ ہوتا ہے، تو صدقہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَطْهَرُ، اور تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو جہنم کی آگ جو ٹھنڈی ہوتی ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، تو آگ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اسلام میں تو کوئی شک ایسی نہیں کہ اس میں مایوسی کا پیغام ہو۔ اگر صدقے کے لیے رقم نہیں ہے تو استغفار کرو، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں ادب کا پیغام دیا ہے۔ آگے فرمایا، جو میں نے امام ترمذی کی روایت نقل کی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امسک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، وَيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اور آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نکل کر وقت گزارنے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے ادھر ادھر نہ جاؤ، اس سے پھر غیبت ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ وَيَسَعُكَ بَيْتُكَ، آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہے، بلا وجہ باہر نہ نکلو۔ وَابْكِ خَطِيَّتِكَ، اور تیسرا کام ہے اپنے گناہوں پر روتے رہو، غلطی پر نادم رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، تو یہ ندامت کا، توبہ کا آنسو بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے یہاں پر کہ سب سے مرکزی عضو، انسان کا سب سے مرکزی عضو، جسم کا ٹکڑا جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ زبان ہے۔ اسی زبان کے ایک جملے سے انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اسی زبان کے ایک جملے سے اللہ حفاظت میں رکھے کہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ۔ غزوہ خیبر میں ایک شخص آیا، غلام تھا کسی یہودی کا، بکریاں چراتا تھا، مسلمان ہو گیا، قلعہ فتح ہو گیا، آپ کے قبضے میں سب کچھ آ گیا۔ کہنے لگا، حضور میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اس نے، جہاد میں شریک ہو گیا، اسی وقت جہاد چل رہا تھا، ضرورت اسلام کی یہی تھی اس وقت، اور حکم شریعت کا اس کی طرف ابھی متوجہ ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ صبح کا وقت ہے، ظہر کا وقت ابھی آیا ہی نہیں ہے کہ نماز اس پر فرض ہو، ظہر کی نماز سے پہلے پہلے شہید ہو گیا۔ اپنے ساتھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پہچانا ہی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ اتنا بیٹھا ہی نہیں ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ہمارے طرح علاقے میں، ہمارے جہاں فوجی مجاہدین تھے، وہاں ایک میت ہے، لاش ہے شہید کی، واللہ علم کون ہے ہم نہیں پہچانتے، کہیں ان کا بندہ ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ جملہ تو ایک ہی پڑا ہے، ابھی عمل کی توفیق ہی نہیں ہوئی، لیکن دخل الجنہ، کیونکہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ،
اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کی خوبی یہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے پہلے. ہجرت کی خوبی یہ ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو تو اس سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ فرمایا امسک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو کہ یہ ایک جملے سے کہاں پہنچا دیتی ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذکاروں کا، اشجاروں کا، انہاروں کا. آپ کا ذکر، آپ کی تسبیحات، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ جنت میں تیرے باغ ہیں، یہ جنت کی نہریں ہیں. جنت ایک صحرا میدان ہے، اس میں نہریں آپ کی عبادت سے لگیں گی، جاری ہوں گی. محلات آپ کی عبادت سے بنیں گے، تو کوئی جتنے بنا دے. تو اذکاروں کا، اشجاروں کا، اذکاروں کا، انہاروں کا، یہ زبانی تو ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. ایک ذکر دل کا ہوتا ہے، یہ ایک مدت کے بعد دل ذکر کرتا رہتا ہے. آپ کو یاد ہونا، سمجھنا چاہیے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، کہ دل نہیں سوتا ہے، دل تو جاگتا رہتا ہے. وہ تو خواب نہیں دیکھتے آپ، صبح خواب یاد ہوتی ہے، وہ دل بیدار ہوتا ہے. دل سو گیا تو پھر سو گیا نظام. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ نیند ایک قسم کی اخو الموت ہے، دوبارہ روح واپس آئی جاتی ہے، آتی ہے. ایک مدت کے بعد، ایک مدت ریاضت کے بعد انسان کا دل جاری ہو جاتا ہے، وہ اللہ اللہ سبحان اللہ کرتا رہتا ہے. اور وہی کمال ہے، وہی فرشتوں کو، کرامن کاتبین کو بھی وہ نیکی نہیں پتہ ہوتی. فرشتے غیب نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. فرشتے جو ہماری گفتگو ہے یہ سن رہے ہیں، جو کندھوں پر بیٹھے ہیں. جو دل ذکر کر رہا ہے وہ فرشتوں کو معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے. آخرت میں انسان کو پتہ چلے گا یہ بھی میرے اعمال ہیں، جو اللہ اس کے سامنے رکھے گا کہ یہ بھی تیری نیکیاں تھیں. تو یہ زبان بہت اونچی چیز ہے. اور اس سے اگر غلط جملہ نکل گیا، اللہ معاف فرمائے، کفری جملہ، تقدیر کے خلاف جملہ، ایک ہی جملہ ہے، زبان نے نکالا ہے، لیکن خطرہ ہے کہیں انسان ایمان سے خالی نہ ہو جائے. اور یہی جملہ زبان سے نکلنے والا کہ کسی زیادتی پر مبنی ہو، مثلا بے ادبی کا جملہ ہے، اگلے کا دل دکھا دیا، گناہ کبیرہ ہے. ایذائے مسلم گناہ کبیرہ ہے. صرف ایذائے مسلم، راستے میں کانٹے ڈال دیے، لوگ گزرتے ہیں، ایذائے مسلم ہے. کسی کو غلط طریقے سے یوں اشارہ کر دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، اس بندے کو تکلیف ہو گئی، ایذائے مسلم حرام ہے. قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار، تیر، خنجر کے زخم مٹ جاتے ہیں، زبان سے لگائے گئے زخم یہ مٹتے ہی نہیں ہیں، یہ زخم رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں. تو زبان اتنی اچھی چیز بھی ہے کہ اس سے سبحان اللہ ہو گیا تو جنت میں آپ کے لیے درخت پیدا ہو گیا. اور اگر اسی سے ایسا جملہ بولا کسی کو تکلیف ہو گئی تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. کسی کا برا نام رکھ دیا، لقب دے دیا اس کو تو مزہ آتا ہے کہ اس کو لقب دیا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، گناہ کبیرہ ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ. برے لقب سے کسی کو نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق، بہت بڑا گناہ ہے. ذرا سا مزہ آیا آپ کو، لیکن اس کا دل زخمی کر دیا. ہاں ایسا نام ہے جو لوگ اس کو پکارتے ہیں، وہ ناراض بھی نہیں ہوتا. لوگوں کے نام اتنے اچھے ہوتے ہیں، اور منو بھائی، پتہ نہیں کون سا بھائی، اس طرح کی مشہور ہوتے ہیں. چلو وہ اس پر خوش ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر گناہ نہیں ہے. لیکن اچھا نام لینا چاہیے، اچھا نام رکھنا چاہیے، اچھا نام لینا چاہیے.
نام کے واقعتاً اثرات ہوتے ہیں، لیکن علم نجوم سے نہیں، علم شریعت سے نام رکھنے چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، کہ ادب کے ساتھ نبی کی مجلس میں آؤ، استاد کی مجلس میں آؤ، اپنے بڑے کی مجلس میں آؤ، ادب کا لحاظ رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونچی جماعت کوئی ادب والی ہے نہیں، یہ انہیں بھی سکھایا جا رہا ہے۔ بات ہم گزشتہ جمعے پر کر رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ اصل ایران جیلان کے علاقے کے ہیں، سن 470 میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اپنے ہاں ہی جیلان میں حاصل کی، اور والد صاحب 480 میں وفات پا گئے، 488 میں بغداد میں پہنچ گئے تھے، وہیں علم حاصل کیا 8 سال، اور اپنے استاد اور اپنے پیر کے مدرسے میں اپنے مرشد مخرمی ابو سعید مخرمی کے مدرسے میں ہی پڑھانے لگ گئے تھے۔ اللہ نے ذہانت کمال درجے کی عطا کی تھی، ہر چیز ہی ان کو ممتاز اللہ نے عطا کی ہے، کہ 14 سبق یومیہ شیخ صاحب پڑھایا کرتے تھے، اور ظہر وقت ٹائم ٹیبل تبدیل ہوتا تھا، ظہر کی نماز کے بعد لوگوں کو نماز، قرات، تجوید، صحیح مخارج کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سکھایا کرتے تھے، اور یہ ہمارے اندر کمزوری ہے دوستو۔ بہت سے لوگ نیک، عبادت گزار، تلاوت کے پابند، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہماری تلاوت کمزور ہے، کہیں ہم لحن جلی تو نہیں کر رہے، کہ قرآن مجید کے حروف اگر بدل کر پڑے جائیں ترجمہ بدل جاتا ہے، اس سے بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، واعظ نہیں کرتے تھے، شروع میں بیان نہیں کرتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، جلسوں میں خطاب، تقریر، واعظ، بیان نہیں کرتے تھے، لوگ کہتے تھے تو مانتے نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا عبد القادر واعظ کیوں نہیں کرتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ بیان کرو، بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو کہا حضور بغداد دارالاسلام ہے، مرکز اسلام ہے، اس میں بڑے بڑے علماء، فصحاء، اصلاً جو عرب ہیں، بڑے بڑے خطباء موجود ہیں، میں ایک عجمی شخص ہوں، فارس کا رہنے والا ہوں، میری زبان میں اتنی فصاحت نہیں ہے، قوت گویائی نہیں ہے اتنی کہ میں بولتا جاؤں لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی جائے۔ اثر ہو سننے والوں پر، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والوں پر، فصاحت اس کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ، اور اپنی لعاب مبارک اپنی شہادت کی انگلی سے نکال کر عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالی، اور ہاتھ پھیرا کہ عبد القادر اب بیان کرنا۔ شیخ صاحب کی تمام کتب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے بیان شروع کیا، شروع میں اپنے مدرسے میں ہی، پھر آپ کا چرچا پورے عالم میں پھیلا، پھر فصاحت و بلاغت میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بہت بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، بہت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جس طریقے سے نبیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نمایاں خصوصیات ہیں، ایسے ہی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی میں دیگر اولیاء اللہ کے مقابلے میں بھی نمایاں خصوصیات ہیں۔ آپ کے مریدین بہت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت ہے۔ فرمایا آپ نے کہ میں کثرت امم پر آخرت میں فخر کروں گا، کثرت امت پر میں آخرت میں فخر کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی نبی آخرت میں آئے گا، اس کے پاس 4 امتی ہوں گے،
کوئی نبی آئے گا اس کے پاس 100 ہوگا، کوئی نبی آئے گا اس کے پاس 40 ہوں گے، 1,24,000 کے لگ بھگ پیغمبر آئیں گے علیہ السلام، تھوڑے تھوڑے۔ بعض نبی ایسے آئیں گے کہ ایک امتی ان کے پاس ہوگا، بعض کے پاس ایک بھی نہیں ہوگا۔ اور میں آخرت میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گا 2 گنا زیادہ، پورے انبیاء کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ میری امت ہوگی۔ میں اپنی کثرت امت پر فخر کروں گا۔ اور امت ناجی کی بات ہے، یہ جنت کی بات ہے کہ جنت میں میرے امتیوں کی کثرت ہوگی، تو ادھر امت کی کثرت، ادھر مریدوں کی کثرت ہے۔ تمام نبیوں کو اللہ نے ایک آدھ معجزہ، 2 معجزے عطا کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اللہ پاک نے معجزات عطا کیے۔ 4 معجزے تو بڑے ہیں، قرآن، صحابہ، ختم نبوت، معراج، لیکن بہت معجزے ہیں۔ درختوں نے سلامی پیش کی، سوکھے درختوں نے پھل پیش کیے، سوکھے چشموں نے دریا بن گئے، جاری کیے۔ بہرحال بہت سارے معجزات ہیں، مستقل کتابیں ہیں معجزات پر۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ ان کرامات میں ایک عجیب کرامت ان کے مدرسے کی تھی، یہ جو مورخین لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں، جو مخرومی صاحب کا مدرسہ تھا، اسی میں پھر بعد میں یہ معتمم بنے، تو ایک کنواں تھا اور ساتھ گھاس گھوس بھی، جیسے مدرسوں کی زمینیں بعض جگہ زیادہ ہوتی ہیں، گھاس بھی لگا ہوا تھا۔ طاعون کی بیماری لا علاج بیماری ہے، اس کو حدیث میں اس حد تک فرمایا کہ جو طاعون کی بیماری میں مر گیا وہ شہید ہے۔ تو طاعون کی بیماری کے مریض شیخ صاحب کے مدرسے کا پانی پی لیتے تھے تو اللہ ان کو شفا دے دیتا تھا، گھاس کھا لیتے تھے تھوڑا سا تو اللہ پاک شفا عطا کرتے تھے۔ پھر وہ دور آیا شیخ صاحب کا کہ نبی کی برکت سے جب اللہ نے فصاحت و بلاغت کے لیے زبان کھولی تو بہت اجتماع ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے شیخ صاحب کی کتابیں زیادہ ہیں کہ کثرت اجتماع تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 400 کے لگ بھگ تو ہم نے قلم دوات والے گنے ہیں، آپ کی تقریر لکھنے والے 400 کے لگ بھگ۔ پھر گننے والوں نے بھی چھوڑا کہ یہ بہت زیادہ ہیں، یہ نہیں گنے جا سکتے۔ غنیت الطالبین ہے، فتوح فیوز الربانی وغیرہ بہت کتابیں ہیں، اور آپ کا بیان بہت سخت ہوتا تھا، بہت سخت بیان۔ ہر عالم کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ان کے بیان میں یہ یوں جملہ شروع ہوتا تھا: اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے ناشکری کرنے والے بدبختوں، پیدائش سے لے کر وفات تک نعمت استعمال کر کے اللہ کو بھول جانے والے مسلمانوں، یہ جملے ان کے تقریر کے ہیں اس طریقے سے۔ یہی وہ از دل آیت بر دل آیت کی بات تھی کہ اللہ والے کی بات جب دل سے نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے۔ ہزاروں ڈاکو، چور، سرکش، باغی، فاسق و فاجر لوگ آپ کی مجلس میں آ کے چیخیں لگا کے رو کے توبہ کر کے جاتے تھے۔ اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی تھی۔ لاکھوں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، لاکھوں لوگ توبہ کرنے والے بنے، اور اللہ نے قوت گویائی عطا کی تھی کہ 1,00,000 سوا لاکھ کا مجمع تک گنا گیا ہے آپ کی تقریر سننے کے لحاظ سے۔ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے، بڑا اجتماع ہے اس زمانے کے لحاظ سے دوستو، بڑا اجتماع ہے۔ آج کل ہمارے پاس تو کمپیوٹرائز نظام ہے نا، ہم تو 2,000 کو بھی 2 لاکھ بنا سکتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں بنا سکتا تھا۔ تو اس وقت کے لحاظ سے 1,00,000 سوا لاکھ بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ یہ بڑا اجتماع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے، جو حجۃ الوداع میں ہے، 1.25 لاکھ کا اجتماع۔ اللہ نے گویائی عطا کی تھی کہ کوئی سپیکر کا انتظام نہیں تھا، پہلی صف والا بندہ جس طرح شیخ صاحب کی بات سنتا تھا
جلسے کے آخر میں جو شخص بیٹھا ہے وہ بھی اسی انداز میں بات سنتا تھا. اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی تھی. اور عجیب بات ہے دوستو، جب اس شعبے میں انسان داخل ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں تب سمجھ میں آتی ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا کہ میں اگر اسلام کی تعریف کرتا رہوں تو آپ کیا سمجھیں گے اسلام کیا چیز ہے. جیسے کہ کوئی شخص گلاب کے پھول کی تعریف کرتا رہے تو دوسرا بندہ کہے گا تعریف یہ پھول ہی ہے، لیکن سونگھنے کے بعد اندازہ ہوگا اس کی خوشبو کیسی ہے. اسلام میں بھی داخل ہونے کے بعد اسلام سمجھ میں آتا ہے. اللہ کی محبت کی کرنے والوں کے گروہ میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی محبت کا ذائقہ بھی پتہ چلے گا. جمعے کے اجتماع میں جو آپ کا بیان ہوتا تھا تو کسی شخص پر اگر توجہ کی نظر ڈال دیتے تھے تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کا ولی بن جاتا تھا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے پہلے اس لیے تمہیداً بات کی ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس جماعت میں داخلہ لینا ضروری ہے. ادھر ہمارا نمازی ہے، آج معلوم نہیں بیٹھے ہیں یا کہیں بیٹھے ہوں گے. ایک عام مسلمان تھے جو سنت کے پابند نہیں وغیرہ. جامعہ اشرفیہ میں حضرت موسیٰ روحانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحبت نصیب ہوئی. ایک ساتھی جا رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے. ان کو کہا چلو موسیٰ صاحب کی زیارت کرتے ہیں، تو یہ بھی چلے گئے. رش تھا. مجھے انہوں نے خود قصہ سنایا. مجھے دور گیٹ کے اوپر جگہ نصیب ہوئی. آخر میں موسیٰ صاحب نے کہا قریب آ جاؤ، اور یوں کندھے پر ہاتھ رکھا. کوئی بات نہیں ہے، سب صحیح ہو جائے گا، نماز کے پابند بن جاؤ، بس اتنی بات کہی. وہ شخص کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج مجھ سے کوئی ادنا سے ادنا سنت بھی نہیں چھوٹی. یہ اللہ والے کی نظر ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جمعے کے روز میں شیخ صاحب کسی پر توجہ کی نظر ڈال دیں تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. لیکن شیخ کی توجہ ہر مرید برداشت نہیں کر سکتا. اگر اس پر تفصیلی بات چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھی نصیر صاحب آپ کو بتائیں. شیخ کی توجہ ہر مرید نہیں برداشت کر سکتا، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. شیخ صاحب مزاجن سخت تھے تقریر کے اعتبار سے، اور واعظ و نصیحت اور تقریر نام ہی اس چیز کا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف میں ترغیب ہے، نہی عن المنکر میں ترہیب ہے، ڈرانا ہے. نبی کی شان ہے. قرآن میں نبی نے کیا، اللہ نے نبی کی شان بیان کی، بشیر نذیر. ماننے والوں کو خوشخبری کی سند دیتے جاؤ، نہ ماننے والوں کو میرے عذاب سے ڈراؤ. عالم کا بیان یہ ہوتا ہے کہ اس میں ترغیب بھی ہوتی ہے، ترہیب بھی ہوتی ہے. کب تک ریوڑیاں کھلا کھلا کے میل بے اسلام کیا جائے گا؟ جب تک کہ کڑوی دوائی نہیں دی جائے گی مرض تو دور نہیں جاتی، مریض کو شفا نہیں ہوتی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، قل الحق وإن كان مرًا. چند نصیحتیں خاص ہیں. قل الحق وإن كان مرًا. ابو ذر حق بولا کرو اگرچہ کڑوا ہوتا ہے. حق کڑوا ہوتا ہے. کڑوی چیز اچھی ہوتی ہے دوستو، اس سے پہلے کھا لینی چاہیے. کڑوی چیز اس وقت سے پہلے کھا لینی چاہیے کہ جب ڈاکٹر کہہ ہی دے کہ صرف کڑوی کھانی ہے، اس سے پہلے کھانی چاہیے، مفید ہوتی ہے. تقریر میں، ہر تقریر کے شروع میں شیخ صاحب کا انداز تھا اپنا. فرمایا اطیعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تمرقوا. ہر بیان کے شروع میں، ہر عالم کے بیان میں شروع میں خطبہ ہوتا ہے نا، اس کے الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام. فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا،
پیروکار بن جاؤ، بدعتی نہ بنو، اسلام کی بنیادوں پہ رنگ روغن لگاؤ، اس کی عمارت کو خوبصورت بناؤ، اسلام کی عمارتوں کو گراؤ نہیں۔ بدعت سے اسلام کی عمارتیں گرا کرتی ہیں، سنت لوگ بھول جاتے ہیں۔ فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا، اللہ اور اللہ کے حبیب کے پیروکاری میں آؤ، بدعتیں نہ کرو۔ وہ زمانہ تھا دوستو، ایک عجیب انداز کی بدعت کا، لوگ اللہ کے وجود پہ بحث کرتے تھے، اللہ کی حیت پہ بحث کرتے تھے، اللہ کے ہم مثل ہونے پہ بحث کرتے تھے۔ شیخ نے کہا اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت میں آؤ، بدعتیں نہ کرو، اطیعوا ولا تمرقوا، عابد بن جاؤ، عابد بن جاؤ، اطاعت کرنے والے بنو، سرکش نہ بنو۔ تمرقوا مرقا، اکڑو نہیں، سرکش نہ بنو، عاجز بنو، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ فرمایا اصبروا ولا تجزعوا، زندگی کے ہر شعبے میں صبر سے کام لو، جزا فضا نہ کرو، عبادت پر صبر، معصیت سے بچنے پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، عبادت کو بجا لانے پر صبر، غصہ پی جانے پر صبر، ظالم کو معاف کر دینے پر صبر، فقر و فاقہ پہ صبر، مصائب پہ صبر، مصائب میں الجھ کر، اسلام کی روح یہ ہے دوستو، صبر کرو۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ سے مدد چاہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ سے مدد چاہو، اور اللہ سے مدد چاہنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ صبر عطا کرے۔ فرمایا مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب کو دیکھ کر میدان جو چھوڑ جائے، وہ میدانوں کو، وہ علاقوں کو فتح نہیں کر سکتے۔ جو مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں، فقر و فاقہ کا مقابلہ کرتے ہیں، جزا فضا نہیں کرتے، اللہ سے مدد چاہتے ہیں، کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں۔ فرمایا مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ فرمایا اصبروا، شیخ عبد القادر جیلانی تقریر سے پہلے یوں فرمایا کرتے ہیں اصبروا ولا تجزعوا، صبر کو اپنے پاس سے نہ جانے دو اور جزا فضا نہ کرو۔ جو چیز چلی گئی جزا فضا سے واپس نہیں آئے گی، لیکن گناہ مل جائیں گے۔ صبر کرو گے اللہ اجر عطا کرے گا۔ اصبروا ولا تجزعوا، فرمایا انتظروا ولا تیأسوا، انتظروا ولا تیأسوا، اللہ کی طرف سے نعمتیں آنے کا انتظار کرو، وہ امتحانوں میں تھوڑا دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ۔ ہم امتحان میں لاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں،
دیکھتے ہیں ہمارا کون ہے اور ان کا کون ہے۔ اللہ کا قانون ہے دوستو، قرآن اعلان کرتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ اے ایمان والو، کیا خیال کرتے ہو یوں ہی میری محبت مل جائے گی؟ کیا خیال کرتے ہو تمہیں میرے حبیب کی یوں ہی سفارش مل جائے گی؟ کیا خیال کرتے ہو بغیر عمل کے، بغیر مجاہدوں کے، بغیر مشقتوں کے، بغیر ریاضتوں کے، بغیر مصیبت کے جھیلنے کے یوں ہی جنت الفردوس تمہیں مل جائے گی؟ نہیں، اس راستے میں بہت کچھ دینا پڑتا ہے، وقت بھی، جان بھی، مال بھی، اور خواہش نفس پر تو آرے چلانے پڑتے ہیں۔ پھر اللہ ملتا ہے، اللہ کا حبیب ملتا ہے، پھر جنت الفردوس ملتی ہے۔ فرمایا ہم نے اپنے رسولوں کو اتنا جھنجھوڑا اور رسولوں کے ماننے والوں کو اتنا پرکھا کہ وہ بھی بول اٹھے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ ہمارے امتحانوں کے پیریڈ میں جب رسول اور ان کے ماننے والے گزرے تو وہ بھی چیخ اٹھے، اللہ پاک مدد تیری کب آئے گی؟ پھر ہمارا اعلان ہوا، اے میرے پیغمبرو، اے میرے پیغمبر کے ماننے والو، الا ان نصر اللہ قریب، مدد قریب ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں انتظروا ولا تیاسوا، اللہ کی نعمتوں کے آنے کا انتظار کرو، شریعت کا دامن نہ چھوڑو، آئے گی مدد، ضرور آئے گی۔ جو کھجور کی گٹھلیاں کھانے والے تھے، نبی کے شہدائی جو درختوں کی جڑیں اور پتے کھانے والے تھے، زمانہ آیا کہ علاقے کے گورنر بن گئے۔ آئے گی اللہ کی مدد، لیکن شریعت کو نہ چھوڑنا۔ فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد ضرور آسانی آئے گی، ضرور آسانی آئے گی، لیکن آپ کا کام یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب لوگوں کو دعوت اللہ سے، اے میرے حبیب، جب لوگوں کو دعوت اللہ سے فارغ ہو جائیں تو میرے سامنے سرب سجود ہو جائیں۔ آپ کا یہ کام ہے، خزانوں کے دروازے کھول دینا، یہ میرا کام ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں انتظروا ولا تیأسوا، مصائب میں اللہ کے دروازے پہ پڑے رہو، مایوس نہ ہو جاؤ، انتظار کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ آگے فرمایا اجتمعوا ولا تتفرقوا، جس کو قرآن نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک ہو تم، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، تمہارا قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، شریعت بھی ایک، سب کچھ ایک۔ کیا اچھا ہوتا کہ تم ہوتے مسلمان بھی ایک، لیکن یہ تو نہیں ہوا نا، کوئی اس فرقے میں گیا، کوئی اس فرقے میں گیا، تتر بتر ہو گئے، تفرق کا شکار ہو گئے، اور دشمن نے اپنے عزائم پورے کرنے شروع کر دیے۔ فرمایا اجتمعوا ولا تتفرقوا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے نہ کرو، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، اللہ کی رسی کو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامو۔ ولا تتفرقوا، الگ الگ تقسیمیں نہ بناؤ، تم ایک ہو، ایک نبی کے امتی ہو،
کی سلسلۃ الذہب ہے، جس کو قرآن نے کہا لا تنازعوا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اے مسلمانوں آپس میں نہ جھگڑو، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، ورنہ تمہارا روب رخصت ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گی نا، تمہاری قوت خراب ہو جائے گی۔ اور دشمن نے ہمیں اعلی کار بنایا ہوئے دوستو۔ فرمایا تطہروا، آگے فرمایا پاکیزہ بن کے رہو۔ تطہر باب تفاعل ہے دوستو، تکلف ہے اس میں، پاکی حاصل کرو، خوب پاکی حاصل کرو، ظاہری جسم کے لحاظ سے بھی، روحانیت کے لحاظ سے بھی، دل کو پاک کرو تکبر سے، کینے سے، بغض سے، غرور سے، ان چیزوں سے دل کو پاک کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں ڈالو، یہ تطہر قلب ہے، باوضو باغسل ہو کے رہو، یہ تطہر جسمانی ہے۔ فرمایا تطہروا ولا تتلطغوا، اپنے آپ کو خوب پاک بنا کے رکھو، گندگی میں اپنے آپ کو لت مت نہ کرو۔ ایمان والا تو ظاہری طور پر بھی پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، دل کے لحاظ سے بھی وہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ فرمایا آخری جملہ لا تبرحوا عن باب مولاکم، لا تبرحوا، اے مسلمانوں لا تبرحوا عن باب مولاکم، اپنے رب کے دروازے کو کبھی بھی نہ چھوڑو، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ یہ جملے ہر تقریر سے پہلے فرمانے کے بعد پھر بیان شروع کرتے تھے۔ آپ شیخ صاحب کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے بہت اثر رکھا ہے ان کی کتابوں میں۔ میں نے بتایا کہ تقریر کا تھے بہت خندہ پیشانی، ہنسمکھ، غریب پرور، غریبوں کو بہت خیال کرتے تھے، لیکن تقریر کا لہجہ آپ کا صحیح زخموں کی دوائی ہوتی تھی، صحیح زخموں کی دوائی، اور اصل تقریر ہوتی یہی ہے دوستو۔ دیکھو نا کہ جو زخم ہو جسم پہ تو اس کو ڈاکٹر کاٹ چھانٹتے ہیں، پھر اس پر دوائی لگاتے ہیں نا، پھر اس کو درستگی شفا کی شکل ملتی ہے۔ جب تک کہ عیوب، یہ انسان کے زخم ہے عیوب، یہ جب بیان نہ ہو اور اس کا علاج نہ ہو تو کیسے انسان متقی بن سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے نا، من یطلع علی عیوبی فہو خلیلی، جو میرے عیبوں پر مجھے اطلاع دے گا وہ میرا گہرا دوست ہے، کیونکہ تبھی تو عیب دور ہوں گے نا جی۔ اب میری داڑھی پر کوئی چیز لگی ہوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہی، تو آپ بتائیں گے تو میں اس کو پھر دور کروں گا، نہیں بتائیں گے تو ویسی کھڑی رہے گی۔ ایک حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا۔ مطلب کیا ہے کہ اس مومن کو اس مومن کے عیب نظر آتے ہیں، جیسے آئینے میں انسان کو اپنے عیب نظر آتے ہیں۔ پھر وہ عیب سے اطلاع ہوگی تو پھر اس سے ہدایت ملے گی، انسان ان عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا ایک اور بات ہے، شیشہ عیب تو بتاتا ہے، شیشہ تشہیر نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھنا، ہم دوسروں کے عیبوں کی تشہیر کرتے ہیں، تشہیر نہیں کرنی۔ اس میں خطرہ ہے کہ آپ دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ عیب بتانا ہے اس کے احترام کا لحاظ کرتے ہوئے۔ شیشہ عیب بتاتا ہے، دیکھو نا آپ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں۔ اللہ شیب کرنے والوں کو توفیق عطا فرمائے، سنت رسول کی بہاریں ان کے چہرے پر آئیں۔ ہاں یہ تو ایک دن آئیں گی، ایمان والے تو آئے گا اپنے منزل پہ اصل چیز میں، لیکن آپ شیشہ دیکھتے ہو تو جہاں دو بال بھی ہوں تو پھر کر 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 یوں کرتے ہیں۔ یہ آپ کو وہ آئینہ
بتا رہا ہے نا آپ کے عیب، لیکن وہ تشہیر نہیں کر رہا، دوسرے علاقے والوں کو نہیں بتا رہا کہ اس کے اوپر کیل بھی تھے، یوں بھی تھے یوں۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، اصلاح تبھی ہوتی ہے دوسرے کو عیب بتائے جائیں گے تب وہ اپنے عیب کو دور کرے گا، لیکن مومن کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے تشہیر کے طور پر، اپنی گپ شپ کے اور مجلس چمکانے کے طور پر بیان نہیں کرنا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اور خطرہ ہے، یاد رکھنا یہ بات، حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی دوسرے بھائی کے عیبوں کو بطور تحقیر کے اپنی مجلسوں میں بیان کرتا رہتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس کو اسی عیب میں مبتلا کر دے گا۔ ایسا نہیں کرنا، کسی کے عیب کی تحقیر کر کے تشہیر نہیں کرنی، خطرہ یہ ہے کہ اسی گناہ میں کہیں اللہ اس کو بھی مبتلا نہ کر دے۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو کہ لا تبرحوا عن باب مولاکم، شیخ صاحب فرماتے ہیں اب اللہ کے دروازے سے ہٹو نہیں، یہیں سے سب کچھ ملے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا کی چوکھٹ کو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، دنیا اس کو کما حقہ نہیں ملتی، جو اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اتتہ الدنیا وہی راغمہ، حدیث ہے، دنیا آتی ہے اس کے قدم چومتے ہوئے، دنیا آتی ہے اس کے قدم چوم کر آتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے، سکون کے ساتھ ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے، جس نے اللہ کو راضی کر دیا تو یہ خزانے تو سب اللہ کے۔ شیخ صاحب اتنے خوددار تھے کہ جب سنجر علاقے کا بادشاہ جس نے امام غزالی کو اپنے دربار میں طلب کیا تھا کہ آپ کیسی واض و نصیحت کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے ہو جا کے رہتے ہیں، اتنے لوگ آپ کے کیا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، بادشاہ ہم ہیں۔ امام غزالی احیاء العلوم کے مصنف حاضر ہوئے سنجر بادشاہ کے دربار پہ، بادشاہ نے کہا آپ کیسی واض و نصیحت کرتے ہیں؟ امام غزالی نے کہا یہ بھی کوئی ناراضگی کی بات ہے، آپ لوگ بیٹھے ہو میں واض و نصیحت کر لیتا ہوں، اللہ نے ہمیں وہ خزانہ عطا کیا ہے جو دل میں ہے، اور دل میں بڑی وسعت ہے دوستو، یہ دل ہے تو چھوٹی سی بوٹی لیکن اس میں بہت بڑی وسعت ہے، یہ اللہ کو سما لیتا ہے، ہاں جو اللہ کہیں سماتا نہیں وہ دل میں سما جاتا ہے، سمجھ گیا میں تیری شان یہی ہے۔ تو جب امام غزالی نے بیان کیا سنجر بادشاہ کے سامنے تو وہ بھی اس کے ہو کے رہ گئے اور معذرت کی۔ سنجر بادشاہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واعظ سنا، امام غزالی کا دور ختم ہوا، بغداد میں آیا، واعظ سنا، مرید ہو گیا، بیعت ہو گیا، اور اپنے علاقے میں جا کے خط لکھتا ہے۔ جس علاقے کا وہ بادشاہ تھا وہ تو سنجر، لیکن ایک صوبہ تھا جس کو کہتے ہیں نیمروز، کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے ساتھ تعلق داری کے بدلے میں آپ کو میں نیمروز کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، آپ قبول کریں۔ شیخ صاحب نے اس کو جواب لکھا، پھر فرمایا چوں چترے سنجرم، چوں چترے سنجری رخے بختم سے آباد، بادشاہ کو خط لکھا جا رہا ہے، چوں چترے سنجری رخے بستم سے آباد، در دل اگر ہوس بود ملک سنجرم، اے بادشاہ سنو، اگر تمہارے بادشاہت کا تاج، اس کی بناؤ سنگار، اس کے موتیوں کا میرے دل میں اگر تصور بھی آ جائے کہ میں نے وہ بادشاہ لینی ہے، لینا چاہتا ہوں، تو اللہ میرے چہرے کو سیاہ کر دے۔ چو چترے سنجری رخ بختم سے آباد، در دل اگر بود ہوا سے ملک سنجرم، زانگا کے آفتم، زانگا کے آفتم، خبر از ملک نیم شب، اس لیے کہ مجھے اللہ نے رات کے اٹھنے کی بیداری والی حکومت عطا کی ہوئی ہے، زانگا کے آفتم
نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. اللہ نے مجھے رات کو اٹھنے کی توفیق عطا کی ہے، اور جسے رات کو اٹھنے کی توفیق مل جاتی ہے اسے اللہ بادشاہی عطا کرتا ہے اپنی محبت کی. مجھے اللہ نے اپنی محبت کی بادشاہی سے ہمکنار کیا ہوا ہے، اور میں آپ کی بادشاہی کو ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنا نہیں چاہتا. من ملک نیم روز من مل کے نیم روز بیک جو نمی خرم. جب بادشاہ نے یہ خط پڑھا تو کہا عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا اللہ والا، اور کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ بھوک کی شدت ہوئی اور کہا باہر نکلتا ہوں کوئی اللہ سے مانگتا ہوں کچھ. تو جن بزرگوں سے ملاقات ہوئی وہ بھی کئی دنوں سے بھوک میں پڑے ہوئے تھے. دوسرے دن امی نے جیلان کے علاقے سے چند دینار بھیجے، پہنچے، کھانا بنوا کے وہ بھی انہی بزرگوں میں تقسیم کر دیا کہ کئی دنوں سے وہ بھی بھوکے تھے. اللہ نے غریب پروری اتنی عطا کی تھی اور خودداری اتنی، اور کئی دنوں کے فاقے. دوستو، شیخ صاحب کی نورینہ اولاد شرف الدین، تاج الدین، سیف الدین، ضیاء الدین، سبھی ماشاءاللہ 11 آپ کے بیٹے ہیں. کچھ بیٹے آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے وفات پا گئے تھے، کئی بیٹے آپ کے بہت بڑے عالم ہیں. اور بغداد میں 362 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا